الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ چند باتیں برکات رمضان کے متعلق آج عرض کی جائیں گی۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کوئی یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، آپ کو آتی بھی ہوں گی، مگر بار بار کہنے سے وہ باتیں دل میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات کوئی بات انسان کے دل میں بیج کی طرح پڑ جاتی ہے اور پھر قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ پھل پھول نکال کے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات ایک ایک مجلس زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پانی ہوتا ہے ٹب میں، چھوٹی سی رنگ کی گولی اس میں ڈالی جاتی ہے جو پورے پانی کو رنگین بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، ان میں انسان اگر اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے بیٹھے تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتاری جاتی ہیں۔ لہذا ان مجالس میں آپ دل و دماغ کو خوب متوجہ کر کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے سینے میں دل ہو، اور جن کے سینے میں سل ہو۔ کبھی کبھی سینے میں دل ہوتا ہے اور کبھی کبھی سینے میں سل ہوتی ہے، تو فرمایا دل ہو، یعنی دل کی طلب ہو۔ او القسمہ ہمتن گوش وہو شہید حاضر باش، تو جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں کہ حاضر باش بھی ہو، بات سننے کے لیے کان متوجہ ہوں، اور دل میں طلب ہو، اللہ رب العزت ایسے بندے کو محروم نہیں فرمایا کرتے۔ رمضان مبارک کی برکات کو اگر ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات سامنے رکھنی پڑیں گی جن میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا، ایک بتایا، جب کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
پس فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو بڑا تھا درجے میں۔ آگے سے جواب میں شیطان نے کہا قال انا خیر من، بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آپ نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ مٹی کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور آگ کے اندر اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں، بہتر ہوں۔ جب اس نے آگے سے یہ بات کہی اور پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی کی، قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو ارشاد فرمایا تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ قال، آگے سے شیطان کہنے لگا رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھ کو ڈھیل دے دیجئے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال فانک من المنظرین، فرمایا کہ ہاں تجھ کو ڈھیل ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے ڈھیل مل گئی تو اب آگے سے پھر بڑھ کے مارنے لگا، کہتے ہیں فبعزتک، قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی آنے والی اولاد ہے قیامت تک، کیونکہ ان کی وجہ سے میں دتکارا گیا، سجدہ نہ کیا، لہذا میں ان کو اور ان کی آنے والی اولاد جتنی بھی ہوگی ان سب کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے، یعنی جو تیرے نیک بندے ہوں گے، پرہیزگار بندے ہوں گے، ان کے سوا باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ قول، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فالحق والحق اقول، تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، میری بات ٹھیک ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور جو بھی تیری راہ پر چلے گا ان سب کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سنا دیا، یہ ایک رولنگ ہے اللہ رب العزت کی، اصول بتا دیا کہ تجھ سے اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ بالکل اسی مضمون کو ایک اور جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اس نے سجدہ نہ کیا،
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتک، کہا فرمایا تجھ کو کیا مانے ہوا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب تجھے حکم دیا گیا؟ قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اتر یہاں سے، یعنی اوپر سے دھتکار دیا اپنے درگاہ سے۔ فما یکون لک ان تتکبر منہا فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پر، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ قال، آگے سے کہنے لگا، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر، یعنی اے پروردگار عالم جو آپ کی سیدھی راہ ہے میں اس کے اوپر طاق لگا کر بیٹھوں گا، مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، اور جو سیدھی راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو میں راستے سے ہٹاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان پر میں آؤں گا، یعنی حملہ آور ہوں گا آگے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے آپ کا شکر ادا کرنے والے۔ تو یہ شیطان نے ایک بات کہی کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، اور ان میں سے تھوڑے ہوں گے آپ کے شکر گزار بندے، شکر ادا کرنے والے، وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ تو ان دونوں جگہوں کی آیات سے ایک خاص بات سامنے یہ آئی کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اولاد آدم کو بہکائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنائے گا، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے راستے پر چلے گا میں تجھ سے اور ان سب تیرے راستے پر چلنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تیسری جگہ پر شیطان کا ایک اور قول بھی جو ہے رب کریم نے فرمایا کہ قول کہنے لگا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں البتہ لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ بڑی زندگی پڑی ہے، بن جائیں گے نیک، کر لیں گے سچی توبہ، ابھی کون سا میں امی دادی بن گئی ہوں، بڑی زندگی پڑی ہے، امیدیں دلاؤں گا۔ بڑھاپے میں ہوں گے اور اس وقت بھی دل میں امیدیں ہوں گی۔ ایک 85 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کے پوتے نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو فرمائیں کہ یہ نماز پڑھا کریں۔ تو اس عاجز نے ان سے کہا طریقے سے کہ جی آپ نماز پڑھا کریں، تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر کہا کہ چند دنوں سے یہاں درد ہے، بس میری درد ٹھیک ہو جائے پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ 85 سال کی عمر میں بھی اس کے دل میں یہ امید ہے کہ ابھی میں جوان ہو جاؤں گا، یہ میری جوڑ کی درد ختم ہو جائے
پھر میں نماز پڑھوں گا. یہ ہوتے امیدیں دلانا کہ ابھی بہت وقت ہے تیرا پڑا ہوا. چنانچہ آگے فرمایا والا آمرنہم، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ چیریں جانوروں کے کان، یعنی ان کے چڑھاوے چڑھائیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ بدلیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس شکل پر پیدا کیا ان صورتوں کو یہ بدلیں. آپ اچھی طرح سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے مطابق کی صورت پر پیدا کیا. اب کتنے ایسے ہیں صاف ستھرے بالکل، ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ پڑا بہت سری نقصان میں. تو یہاں سے ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میرے حکم پر چلیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ بندے میرے پیچھے چلیں. یہ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے، حق اور باطل کی ایک جنگ ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ رب العزت کے حکم پر چلنے والے ہیں وہ حزب الرحمن ہیں، اور جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ حزب الشیطان ہیں. بہت واضح کھلی اور دھلی تقسیم ہے. یہ حدیث پاک میں اس کی اور تفصیل ہے. جب شیطان کو پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب مجھے قیامت تک مہلت ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس کے مقابلے کے لیے قوت عطا کر، یعنی آدم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تجھے یہ طاقت دی جائے گی کہ تو اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکے گا. اے اللہ مجھے اور بھی چاہیے. کئی تو یہ سن کر نا اکثریت کا نشہ آ گیا اس کے ذہن میں کہ جب اتنی میری اولاد ہوگی اور ہم ایک ایک بندے کے پیچھے لگے ہوں گے، کئی شیطان، تو بس پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ مطمئن ہو گیا. اب اس نے جو مانگا اسے مل گیا. آخر پر کہنے لگا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دے دیجیے. تو فرمایا کہ اچھا تو انہیں دیکھ سکے گا اور یہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی ایک سپاہی ہے جس کو دشمن کو دیکھ رہا ہے اور وہ دشمن کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اب اس کو پوری تسلی ہو گئی کہ میں اکثر مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار عالم، آپ مجھے اس کے مقابلے کے لیے کیا عطا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس کو تو میرے دل میں وسوسہ ڈالنے تک کی قوت مل گئی، اور یہ دیکھ سکے گا، ہم نہیں دیکھ سکیں گے، اور اس کی اولاد اتنی بڑھے گی. تو اے پروردگار عالم، اس کے بالمقابل مجھے کیا ملے گا؟ تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتلا دیا کہ میرے بندے، جن کو یہ شیطان بہکائے گا، جب اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ وہ غلط کام کر رہے تھے
اور میرے در پر وہ چل کر آئیں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان بندوں کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اب اس پر شیطان چیخنے لگا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ اب یہ ایک امتحان ہے اولاد آدم کے لیے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو سامنے کر کے، اور رحمان اپنی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک مہربانی فرمائی کہ ان کو یاد دہانی کی خاطر، سمجھانے کی خاطر اپنے مقدس بندوں کی ایک جماعت بنائی جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے، مقدس ہستیاں، پاک ہستیاں، یہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ اولاد آدم کو اس کا مقصد زندگی یاد دلائیں، اولاد آدم کو طریقے سمجھائیں کہ کس طرح یہ دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ آگ سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں، پانی سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں۔ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے فائدہ لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر سمجھایا کہ لوگوں، اگر تم ہمارے طرز زندگی کو اپناؤ گے تو تم اللہ رب العزت کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ پانے والے بندے بن جاؤ گے۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ اس دنیا کے اندر چل رہا ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں۔ انبیاء کرام اور ان کے متبعین نے خیر کی طرف لوگوں کو بلایا، شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والوں نے شر کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پہلے زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ، سینکڑوں سال عمریں ہوتی تھیں، اور وہ کئی 100 سال عبادت کے گزار دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلی امتوں کے لوگ سینکڑوں سال کی عبادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی اور غمگینی چھا گئی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی، ہماری تو عمریں ہی 100 سال سے کم، تو ہم تو ان امتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نیکی اللہ کے حضور نہیں پیش کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ان صحابہ کے اس غم کو دیکھ کر اپنے محبوب کو بشارت دی اور ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کروں گا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہوگی۔ اب وہ ایک رات اگر 1000 مہینے لیا جائیں تو 80 سال سے زیادہ۔ ویسے مفسرین نے لکھا کہ عربوں میں دستور تھا کہ بات کرتے ہوئے جب بڑی کوئی اونچی بات کرنی ہوتی تھی نا تو کہتے تھے 1000 سال۔ تو 1000 کا عدد ان کے نزدیک بہت بڑا عدد تھا، جیسے آج لاکھ کی بات کرتے ہیں، لاکھ شکر۔ تو اس زمانے میں وہ 1000 کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو انہی کے سمجھانے کی خاطر رب کریم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، مگر مقصود اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کے بقدر ملے گا۔ تو اس پر صحابہ کرام کے دلوں میں بہت خوشی آئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی، یا یوں سمجھیے کہ ان پر مہربانیاں فرمائی۔
ایک تو یہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اس پر اور زیادہ فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج زمین میں ڈالا جائے، 7 کونپلیں نکلیں، شاخیں نکلیں، اور ہر ایک سے آگے 100 دانے ہوں تو 700 دانے بنے ایک دانے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا، اگر رب کریم خوش ہوں گے تو ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا بھی عطا فرما دیں گے، تو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر رب کریم نے اس سے بھی آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر حساب کے اجر عطا فرما دیں گے، یعنی جتنا تمہاری سوچ سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ اب یہ رب کریم کی اس امت کے اوپر خصوصی مہربانی، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں، اسی لیے ان کو بتلا دیا کہ اے میرے بندو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو، یعنی اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو بلکہ اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، جو کہے وسوسہ ڈالے اس کے خلاف کرو اور شریعت پر چلو۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہی نا کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ سن کے اولاد کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو بھی کہہ دیں کہ جی فلاں بندے نے تیرے باپ کو نکلوا دیا، تو اتنی لفظ سن کے ہی نا طبیعت کے اندر ایک غیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو دشمن ہے جس نے میرے والد کے ساتھ ایسا کیا۔ تو رب کریم نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے تاکہ اولاد آدم شیطان کے ساتھ اپنے دل میں ایک دشمنی رکھے، اور پھر ان کو اپنی طرف بلایا، فرمایا الم اعہد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، وہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تم صرف میری ہی عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور پھر بھی جو لوگ غفلت میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے در کو بھول گئے، رب کریم ان کو بھی یاد دہانی کرواتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ اس دنیا میں بہت دھوکے ہیں، اس دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس لیے قرآن مجید میں بتایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، انسان کے لیے شہوات میں سے مزین کر دی گئی چیزیں کون سی؟ من النساء، عورتیں، عورتوں کی رغبت ایسی رکھ دی گئی، یعنی مردوں کے دل میں عورتوں کی اور عورتوں کے دل میں مردوں کی، اپوزٹ سیکس کی ایسی رغبت رکھ دی گئی کہ یہ اس کے لیے اب ایک فتنہ بن گیا۔ والبنین، اور بیٹوں کی، کیا مطلب کہ جب بیٹے زیادہ ہوتے ہیں نا اور کام کرنے والے ہوتے ہیں تو بندے کے دل میں عجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے،
تو کچھ گناہ شہوت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ تکبر سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی فتنہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، آج کے دور میں جس کو بینک بیلنس کہتے ہیں، یہ بینک بیلنس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ انسان جب روز سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں نا تو پھر خوش ہوتا ہے، پھر اس کی آواز میں بھی پیسے کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت مصیبت ہے۔ اس کے ساتھ نیکی پر جمے رہنا یہ اللہ رب العزت کا خصوصی احسان ہوتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور سواریاں نام والی، نشان لگی ہوئی، آج کے زمانے میں گاڑیاں، ان کے پاس کرولا ہے، ان کے پاس ہونڈا ہے، میرے پاس فلاں ماڈل ہونا چاہیے۔ یہ ماڈل کا لفظ جو ہے نا، اس نے آج عقلوں کو گھما کے رکھ دیا۔ گاڑیوں کا بھی ماڈل چاہیے اور ویسے بھی ماڈل کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ والانعام والحرث، اور جانور اور کھیتیاں، تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف بندے کی کوئی نہ کوئی ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ان کو کھول کر بتا دیا کہ میرے بندو، تم نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے، اتنا دعا کرتے تھے کہ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اتنا عبادت کرتے روتے ہوئے دیکھا اللہ رب العزت نے، تو پھر آیت نازل فرمائی، محبوب غمزدہ نہ ہوئیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہم اپنی زبان میں اگر مفہوم اس کا لیں نا تو یہ بنے گا کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو بس بس کرے گا، اتنا تجھے دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے وعدہ فرما دیا کہ مجھے راضی کرے گا، تو آگے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری پوری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، تو رب کریم نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جنت میں آسانی کے ساتھ داخل کرنے کا ایک طریقہ بنا لیا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ ان کو ایک مہینہ عطا کر دیا جس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے میں ایمان والوں کے لیے جنت کا حاصل کرنا بہت آسان کر دیا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا نا، سیل لگتی ہے کئی چیزوں کی، گرینڈ سیل، موونگ سیل۔ جب بھی سیل لگتی ہے نا کسی چیز کی تو چیزیں بہت ہی سستی مل جاتی ہے، کہتے ہیں پاؤنڈ کی چیزیں پینی میں مل جاتی ہیں۔ بالکل اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی جنت حاصل کرنا چاہے، بہت تھوڑی سی مشقت سے یہ نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کہ لوگوں تم جہنم کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، خود اللہ رب العزت بھی جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ادھر کھینچ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے ہمت کرنے کی بات ہے۔ راستے آسان ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اسی لیے یہ ایک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، احد عشرہ کوکبا، اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے 11 بھائیوں کی خطاؤں کی بخشش فرما دی تھی۔ بالکل اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے رمضان شریف کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے۔ اس ایک مہینے کی عبادت پر اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفتروں میں جب کسی افسر نے کوئی کام کرنا ہو نا، تو وہ پھر طریقہ بھی خود سمجھا دیتا ہے، بھئی یوں کر کے تم درخواست لکھ لو اور اس وقت تم میرے پاس لے آنا، میں تمہاری درخواست منظور کر دوں گا۔ نیت تھی درخواست منظور کرنے کی، طریقہ بتا دیا۔ بالکل اسی طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا۔ ان کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی ترتیب بتا دی۔ میرے بندوں تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے اپروول جنت کی ہونا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ جنت کا، یعنی یہ سمجھیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، یہ سردیوں کا سیزن، گرمیوں کا سیزن، برسات کا سیزن، بہار کا سیزن، پھلوں اور سبزیوں کا سیزن۔ یہ پھل فلاں سیزن میں ہوتا ہے، یہ فلاں سیزن میں۔ حتیٰ کہ تجارت کرنے والوں کے بھی سیزن ہوتے ہیں۔ کسی کا عید کے بعد سیزن لگتا ہے، کسی کا سردی میں سیزن لگتا ہے، تو اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سیزن میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے بندے کو، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو سیزن کمانے کے بعد پورا سال موج مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان المبارک مومن کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ مومن کو اس رمضان مبارک میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ بات لکھی کہ جب وہ کسی کا تذکرہ کرتے نا اور اس کی بزرگی کے بارے میں کہنا ہوتا تو یوں کہتے کہ جی وہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کو معیار بنا کر پیش کرتے تھے کہ جی فلاں کے کیا کہنے، اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں، اس نے تو بہت درجے پا لیے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور قرب کا معیار سمجھا جاتا تھا ان کے نزدیک۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا۔ فقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے
عظیم بہت بڑا، مبارک بڑی برکتوں والا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں نا تو واقعی وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرما رہے ہیں شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ، مبارکن برکت والا مہینہ۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا وہ شہر الصبر، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا اجر اور بدلہ تو جنت ہوا کرتی ہے۔ وشہر المواساۃ، اور وہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا۔ شہر یزاد فی رزق المؤمن فی، ایسا مہینہ کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے شہر اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کی ہیں۔ فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، تم اس میں 4 باتوں کی بہت کثرت کرنا، یعنی 4 کام بہت زیادہ کرنا۔ اب ذرا بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے والے یا جتنے بھی احباب ہیں وہ ان باتوں کو توجہ سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ 4 کام رمضان مبارک میں تم نے زیادہ کرنے ہیں۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم نے ایک تو لا الہ الا اللہ اس کی شہادت دینی ہے، یعنی بہت پڑھنا ہے اس کو۔ لہذا اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ کثرت سے مراد یہ کہ کم از کم 1000 مرتبہ تو دن میں کریں ہی صحیح، یہ کم سے کم رتبہ ہے۔ ورنہ جو ذکر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے تو 5000 7000 10,000 مرتبہ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگ زندہ ہیں کہ جو رمضان مبارک کے ایک دن میں 40,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک دن میں 40,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔ تستغفرونہ، دوسری خصلت یہ کہ تم اللہ تعالی کے سامنے خوب استغفار کرنا، تو استغفار کی بھی کثرت کریں۔ مثلا پہلے 200 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے تو اب اس کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم مرتبہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں تو پورے دن میں 500 مرتبہ استغفار ہو ہی جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ کریں تو اور بہتر، چونکہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ ان کی کثرت کرو۔ تیسری چیز فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگو۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اس کی کثرت یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگیں اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں، نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، افطاری کے وقت میں جب بھی دعا مانگیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں۔ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم آگ سے پناہ مانگیں، تو جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت کو طلب کریں۔ یہ 4 کام، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا، استغفار کثرت سے پڑھنا، اور جنت طلب کرنا، اور استغفار پڑھنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو پلائے گا سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ان کو شربت پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بات اور بتائی گئی حدیث پاک میں کہ اس مہینے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دینی ہوتی ہے. بھئی دیکھیں ہمارے گھر میں جب مہمانوں نے آنا ہوتا ہے نا تو گھر والے پہلے سے ہی گھر کی صفائی کر کے کمروں کو تیار کر کے منتظر ہوتے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے. بالکل اسی طرح امت محمدیہ کے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم کو خوشبوؤں کی دھونی دے کے تیار کرتے ہیں. اس کو سجایا جاتا ہے کہ میرے بندے آئیں گے، چنانچہ ان کی الاٹمنٹ ہوتی چلی جاتی رمضان مبارک کے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت 3 مرتبہ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو میں عطا کروں. اب اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائیں ہے کوئی عطا کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نصیب ہو جائیں. لیکن ایک چیز بہت خاص ہے، یہ روزے تو پہلی امتوں میں بھی تھے، صرف اس امت کو نہیں ملے، پہلی امتوں کو بھی ملے. اس لیے تو ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. مگر اس امت کو روزے کی کامل شکل نصیب ہو گئی، روزے کی کامل شکل نصیب ہو گئی، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی خاص نعمتیں اس امت کو ملی. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک میں 5 خاص نعمتیں دی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی باتیں، نعمتیں، چیزیں ملی ہیں لم تعطہن امت قبلہم، کہ پہلی امتوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی. پہلی نعمت کیا؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار بندے کے منہ سے جو مہک آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اب دیکھیے کہاں بندہ گنہگار اور کہاں وہ مالک مختار. اب اس بندے نے کچھ دیر کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا ہے، اس عمل پر رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو بھوکا رہنے کی وجہ سے مہک ہوگی وہ ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. اور دوسری بات وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لیں. ایک حدیث پاک میں ملائکہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور محدثین نے دونوں کو جمع کر لیا. وہ فرماتے ہیں کہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں. تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلیوں کا نام کیوں لیا؟ تو محدثین نے لکھا کہ دیکھیں مچھلی پانی کی مخلوق ہے، تو اللہ رب العزت نے مومن کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے فقط خشکی کی مخلوق ہی استغفار نہیں کرتی، تری کی مخلوق بھی استغفار کر رہی ہے، یعنی بحر اور بر کی ہر چیز تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے. اور یہی نہیں کہ فرش کے لوگ، دنیا کے لوگ تمہارے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی مخلوق نہیں بلکہ عرش کے اوپر آسمانوں پہ رہنے والے فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر رہی ہے. استغفار کا یہی مطلب ہے نا کہ اے میرے مالک اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. تیسری چیز وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر دن
جنت کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں. ثم یقول، پھر یوں فرماتے ہیں، یوشک عبادی الصالحون، ان قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتوں کو پھینک دیں، وَيَسِيرُ إِلَيْكَ، اور تجھ میں آ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو سجانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو پھینک دیں، یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے اور وہ تیرے اندر آ جائیں. مطلب یہ کہ جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے ان مومنوں کے لیے گویا سجاتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز فرمایا کہ وَتُصْفَدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں جو سرکش شیاطین تھے ان کو باندھ دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ میرے روزہ دار بندوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشش کا نقشہ سجا رہے ہیں. ایک طرف تو مومن کو کہا کہ تم روزہ رکھو گے تو ہمیں اتنی خوشی ہوگی کہ تمہاری مہک بھی ہمیں مشک کی خوشبو سے اچھی لگے گی، تم ہمیں اتنے پیارے لگو گے. دوسری طرف شیطان مردود جو بہکانے والا تھا اس کو پیچھے باندھ دیا فرشتوں کو بھیج کر، اور آگے جنت کو سجا دیا. اور ایک بات اور کر دی کہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، اور ان کو آخری رات میں اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں. قیل یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے اے اللہ کے نبی، اہی لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں مغفرت کر دی جاتی ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، وَلَٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ، دستور یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری کو مکمل کر لیتا ہے تو مزدور کو اس پر اجرت دے دی جاتی ہے. تو گویا روزے کی اجرت کیا ملے گی کہ بندے کی مغفرت کر دی جائے گی. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک طرف بدھوا دیا، جنت کو دھونی دے کے تیار کروا دیا، اور بندے کو کہا کہ میرے بندے تمہاری دعائیں ہم قبول کریں گے. لہذا اب جنت میں جانا یا جنت کا لینا بندے کے لیے کتنا آسان بن گیا. حدیث پاک میں ہے للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت میں جب روزہ افطار کرتا ہے. محدثین نے لکھا کہ افطار کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں. ہم اگر گھر میں کوئی الیکٹریشین لائیں نا، ہم پہلے طے کرتے ہیں کہ بھئی کتنا لوگے. وہ کہتے ہیں جی میں $25 لوں گا. طے کرنے کے بعد گھر میں اس سے کام کرواتے ہیں اور کام کروا کے پھر ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. ہم پہلے کیوں طے کرتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ کہیں زیادہ نہ مانگ لے، دینا مشکل نہ ہو جائے. تو ہم مزدور سے مزدوری کرواتے ہیں پیمنٹ طے کرنے کے بعد تاکہ یہ کہیں زیادہ نہ مانگ سکے. لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے. احکم الحاکمین، اس پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو مزدوری پہ لگایا کہ میرے بندوں روزہ رکھو. پہلے مزدوری طے نہیں کی، اس لیے کہ اس کو خزانوں میں کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اتنا کہہ دیا کہ میرے بندوں تم تو پہلے طے کر کے مزدور سے مزدوری کرواتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ روزہ رکھنے کا جو حکم دے رہا ہوں، اب اس روزہ کے مکمل ہونے کے وقت میں تم جو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا. کیا مطلب؟ کہ جتنی مزدوری تم کہو گے میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں مزدوری عطا کر دوں گا. اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں. تو جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں، تو جس بندے نے اپنے رب کے لیے سارا دن مزدوری کی، جب اس پروردگار نے دینا ہوگا تو کیا پروردگار اس کو اجر دینے میں کبھی دیر فرمائیں گے؟
کبھی نہیں فرمائیں گے۔ لہذا محدثین نے لکھا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں اس کی مثال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 30 دن دیے تو 30 صفحات کی چیک بک اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی، میرے بندو روز روزہ رکھنا اور پھر اس پر جو تم اماؤنٹ لکھ دو گے ہم ٹرانسفر کر دیں گے۔ بلینک چیک دے دیا، مانگو جو مانگتے ہو، ہمت والے ہمت کر لیں، مانگنے والے اپنا زور لگا لیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے میرے بندو تم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہو، میں پروردگار دیتے ہوئے نہیں تھکا کرتا۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہو، میں پروردگار دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اب دیکھیے، اچھا اگر کسی بندے کو بلینک چیک مل جائے اور وہ روز ہی خالی چیک کو داخل کروا دے تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ ہم لوگ اگر افطاری کے وقت میں دعا مانگنا ہی بھول جائیں تو ہماری مثال اس بندے کی ہے جو بلینک چیک ایسے ہی داخل کروا رہا ہے، سبمٹ کروا رہا ہے، تو کون اس کو عقل مند کہے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری کے وقت خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبادہ بن صامت لانو اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت، تمہارے اوپر رمضان آیا برکت والا مہینہ، یغشاکم اللہ فی، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، وینزل الرحمہ، تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، ویحط الخطایا، تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ویستجیب فیہ الدعاء، اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ جی میں 1 پارہ پڑھتا ہوں تو اس کا بھائی کہے کہ میں 2 پارے پڑھوں گا، بہن کہے میں 3 پارے پڑھوں گی، بیوی کہے میں 4 پارے پڑھوں گی۔ خیر کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو اس میں دیکھتے ہیں، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور اس پر اپنے ملائکہ کے سامنے خوش ہوتے ہیں۔ ملائکہ کے سامنے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اب ذرا یاد کیجئے، شیطان نے چونکہ قسم کھا کر کہا تھا نا، اے اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور نافرمان بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے ایک ترتیب بنا دی۔ اب اس ترتیب میں جو زیادہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ اب شیطان سے جان چھڑا کر میرے بندوں میں شامل ہو رہا ہے اور میں ان کو جنت جو ہے وہ عطا فرما رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا میرا بندہ کیسے کوشش کر رہا ہے۔ اب اس تنافس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب عبادت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام میں ہم 3 باتوں میں اضافہ محسوس کرتے تھے۔ ایک بات کہ نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں آنے پر۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہوا تیزی کے ساتھ جیسے چلتی ہے اس کی مانند پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ دعاؤں کے اندر بہت زیادہ عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی تینوں کام کریں بھائی نبی علیہ السلام کی اتباع میں۔ پہلی بات، عبادت میں شوق و ذوق کے ساتھ لگ جائیں۔ دوسری بات، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بندے کے مال میں اللہ کمی نہیں ہونے دیتے، زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا کہ دعاؤں کے اندر عاجزی فرمانا،
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد میں گھر کے کونے میں، مسجد کے کسی کونے میں، ایسے وقت میں اللہ کے سامنے دعا مانگیں اور خوب عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اللہ کو اپنے اندر خیر دکھاؤ، چونکہ اللہ تمہارا تنافس تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو تم اپنے اندر خیر دکھاؤ۔ تو وہی نبی علیہ السلام کی اس بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر خیر دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حدیث پاک پڑھ کر دل میں یہ ارادہ کیا نا ہم سب نے کہ ہم آج اس وقت کے بعد اور زیادہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے خوب محنت کریں گے، تلاوت زیادہ کریں گے، زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں گے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتنی اچھی باتیں کہنے کے بعد ایک بات اور نتیجے کے طور پر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، بدبخت ہے وہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں رحمت سے محروم ہو جائے۔ بدبخت ہے وہ جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی عبادت کرے گا وہ نیک وقت ہوگا، اور جو عبادت میں سستی کرے گا وہ کیا بنے گا؟ بدبخت بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، یعنی رمضان مبارک کے دن میں اور رات میں اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے دن میں اور رات میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، جن میں سے ایک الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ اب دیکھیے جب اتنی آسانیاں ہو گئیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا، یہ حقیقت میں اس سخی کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے۔ کچھ مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، چلتے نہیں ہیں، وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں دروازے پر کہ جی ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کچھ لے کے ہی جائیں گے۔ معتکف لوگوں کی بالکل یہی مثال کہ یہ وہ محتاج بندے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مالک ہمارا آپ کی رحمتوں کے بغیر گزارا نہیں، ہم اب تک وہ عبادتیں نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، لہذا اب ہم آپ کے گھر میں آ کر آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میرے مولا آپ دینے والے ہیں، اپنا در کھول کے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے۔ تو اعتکاف والے لوگ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ، در کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی مناسبت اس مہینے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت اوسطھا مغفرت وآخرھا عتق من النار، تو فی الدنیا حسنہ پہلے 10 دن، وفی الآخرۃ حسنہ دوسرے 10 دن، اور وقنا عذاب النار وآخرھا عتق من النار۔ تو جو ان آدمی رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خوب عبادت کرے گا، گویا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اس کا کامل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے پاس وہ اب خوب وقت ہے، یہ اپنے وقت کی قدر کریں،
خوب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ بس آپ بھی دن رات اپنے رب کی یاد میں گزار دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں ایک تو لیلۃ القدر ہے، اور ایک جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا تو جو رات آتی ہے اس کا فرشتوں کے ہاں نام لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہر دن میں اور رات میں جہنم سے جہنمی بری ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن بری، پھر تیسرے دن بری، پورا مہینہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو جتنے پہلے رمضان سے اس دن تک جہنمی بری ہوئے تھے اتنے جہنمی اللہ تعالیٰ آخری دن میں بری فرما دیتے ہیں، اتنے جہنمی اللہ تعالیٰ آخری دن میں بری فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں، تاکہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا اور تیرا نافرمان بناؤں گا، یہ اس راستے سے ہٹ کر یہ رحمان کے بندے بن جائیں اور یہ اپنے رحمان کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ مہینہ پورا کا پورا اللہ رب العزت نے معاف کرنے کا مہینہ، اس کو یوں سمجھیے عام معافی کا مہینہ۔ بعض اوقات ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی اصول بنتا ہے فلاں کا ٹیکس کا، تو وہ پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ تک جو بندہ ڈکلیئر کر دے گا اپنے ایسٹس کو تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے چھوٹ کا مہینہ، اے میرے بندو تم آ کے اپنے گناہوں کو تم جو ہے وہ مان لو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، تم اپنے ان کاموں کو ہمارے سامنے ندامت کے ساتھ کہہ دو کہ رب کریم خطا ہو گئی، اب آپ معاف فرما دیجئے، لہذا ہم پچھلا جو کچھ بھی ہوگا سارے کے اوپر قلم پھیر کر تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ عام معافی کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء اس مہینہ کے آنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کو اتنا عام کر دیا ہے کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو بند پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عام معافی دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے پر راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں تھوڑا اور ہمت کر لیجئے، خوب اللہ سے مانگ لیجئے تاکہ ہمارا بھی بخشش کیے ہوئے لوگوں کی صف میں نام شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جہنم کی آگ سے بندے کو بچا دیا جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ ہونا تھا تو میرے دل میں الہام کیا گیا، بات ڈالی گئی کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے
کہ جو اتنا نیک ہوگا ماں کے پیٹ سے گویا اس کے اندر ولایت کا نور ہوگا کہ وہ ساری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا. چنانچہ بیٹا ہوا تو حضرت نے اس کا نام محمد معصوم رکھا، اسی نسبت سے محمد معصوم. یہ محمد معصوم ایسا مادر داد ولی ماں کے پیٹ سے ولایت کا نور لے کر آیا کہ ایک مرتبہ عید کے چاند میں لوگوں کو شک تھا، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ہم نے تو آج عید پڑھ لی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، تو کیا واقعی عید ہے؟ تو حضرت نے ایک بچے کو گھر بھیجا اور گھر جا کر کہا کہ پوچھ کے آؤ کہ محمد معصوم نے دن میں دودھ پیا یا نہیں پیا. تو اندر سے پیغام آیا کہ بچے نے دن میں دودھ پی لیا. تو مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ ایسا ولایت کا نور لے کر آیا ہے، رمضان المبارک میں دن کے اندر اس نے کبھی دودھ نہیں پیا. چھوٹا بچہ، ایسا بچہ جو پھر بڑے ہو کر ماشاء اللہ چنانچہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت خلافت حاصل کر لی تھی. 12 سال کی عمر میں 3000 سے زیادہ ان کے خلفاء ہوئے، بڑا انہوں نے کام کیا. ان کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والے بزرگ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لینا. ایسی نیکیوں بری زندگی اور پھر یہ عاجزی والی دعا کہ اے اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں، بس اتنی تمنا ضرور ہے اللہ کہ قیامت کے دن مجھے بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں شامل فرما لے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ قیامت کے دن جس کو بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، باعودہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے کہ ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. اگر اس کے بچے کو کوئی بد دعا دے تو ماں سن سکتی ہے؟ کبھی نہیں سن سکتی. فوراً اس بندے کو کہے گی کہ تو ہے کون میرے بچے کو بد دعا دینے والا. فوراً غصے میں آ جائے گی، میرے بیٹے کو بد دعا دے رہا ہے. تو ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے. تو اب سمجھ میں یہ بات کیسے آئے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی امتیوں کے لیے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کروائی. اور اللہ رب العزت کے محبوب نے جو امت پر رحیم اور رؤوف ہیں انہوں نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی. محدثین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ رمضان المبارک میں اتنا جلدی مغفرت ہوتی ہے، اتنا جلدی مغفرت ہوتی ہے کہ جو بندہ تھوڑی بھی محنت کر لے پروردگار اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو بالکل گناہوں میں ڈوبا رہے اور نیکی کی طرف دھیان ہی نہ کرے وہ مغفرت سے محروم ہوتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے گولڈن چانس کو اویل نہ کیا. اللہ تعالیٰ کی ندا تھی، فرمان تھا، حل من سائل فوتی اللہ، اس نے دعائیں بھی نہ مانگی، اس نے اللہ سے اس وقت اپنی نعمتیں نہ مانگی. اس کا مطلب اس نے ہر چیز کو اگنور کر دیا. اتنا غافل انسان اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ایسا ہے پھر اس آدمی کے لیے تو پھر ہلاک ہو جانا اور برباد ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور مانگیں. یہ یاد رکھنا جتنا ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ عطا کرے. کسی نے حاتم تائی سے 5 دینار مانگے تھے. حاتم تائی سے
5 دینار مانگے تھے اور حاتم طائی نے کہہ دیا تھا کہ اس کو 500 دینار دے دو. 5 دینار مانگے تھے فقیر نے اور حاتم طائی نے حکم دیا کہ 500 دینار دے دو. تو سننے والے نے پوچھا کہ مانگنے والے نے 5 دینار مانگے اور آپ نے 500 دینار دینے کا حکم دیا. تو حاتم نے کہا تھا وہ مانگنے والے کا ظرف ہے اور یہ دینے والے کا ظرف ہے. اگر دنیا کے سخی ایسے ہوتے ہیں کہ مانگنے والا 5 دینار مانگتا ہے تو 500 دے دیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو جتنا مانگیں گے پروردگار اس سے بہت زیادہ ہمیں عطا کریں گے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے. اس لیے جب رب کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، تو بھئی ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا اس اعتکاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں. اعتکاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں. یا مجمع میں جب آ کر بیٹھیں تو یہ نیت لے کر نہ بیٹھیں کہ جی روز نئی نئی باتوں کا پتہ چلے گا. بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں، جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے کے پیچھے پڑیں. جو پتہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے پیچھے کریں. ہمیں 2 باتیں ماننی پڑیں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور ایک اللہ کے بندوں سے معافی. رمضان مبارک میں بخشش نہیں ہوتی چند بندوں کی. لیلۃ القدر میں 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. چنانچہ فرمایا ایک شراب پینے والا، شرابی انسان جب تک شراب سے توبہ نہ کرے لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی. اور دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی. اور تیسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اس کی بھی نہیں ہوتی. اور چوتھا مومن کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کینہ، لوگوں کے بارے میں نا دل کے اندر غصہ، دل کے اندر کھوٹ رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہماری مغفرت ہو تو ہمیں یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. جو شراب پینے والے ہیں شراب سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی، والدین سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، رشتے ناطے جو توڑ دیتے ہیں ہم ان لوگوں سے بھی ہمیں جوڑنا پڑے گا، اور دل سے کینے کو ختم کرنا پڑے گا. اب ہم کیسے کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ سن لیجئے. مقصد تو یہی ہے نا، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر خط لکھ سکتے ہیں تو چٹ لکھ دیں، فون کر سکتے ہیں تو فون کر دیں، اور فون کر کے یہ کہیں کہ جی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں بھی مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ بھی مغفرت کے طلبگار ہیں. اگر کوئی آپ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی آپ برائے مہربانی معاف کر دیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. اس مضمون سے ملتا جلتا جو آپ کو مضمون اچھا لگے یہ معافی مانگنی پڑے گی. لہذا اس کا بھی اہتمام کریں کہ آپ فون کے ذریعے، مثلا خامن نے بیوی کو ستایا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، اس کے حقوق کو اگنور کیا ہے، تو اس سے بھی ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جی رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں بخشش کا مہینہ ہے، تو اگر آپ کے حقوق میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں. اس میں غیبت کی تو بھی معاف، کوئی اور کوتاہی ہوئی سب بھی معاف. تو ان اجمالی الفاظ کے ذریعے سے معافی مانگ لینا. ہمارے اکابر اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. رمضان مبارک میں وہ جانتے تھے کہ بندوں سے جب تک معافی نہ مانگی گئی تب تک پروردگار نے بھی معاف نہیں فرمانا. لہذا جو حضرات چٹ لکھ سکتے ہیں وہ چٹ لکھ دیں، جو فون کر سکتے ہیں وہ فون کر دیں. جہاں جہاں دل میں کھٹک ہے، میں نے اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، اس کی غیبت کی، اس کی غیبت کی،
سب کو سوچ کے آپ ان سب سے معافی مانگ لیجئے اور پھر یہ دعا کیجئے، اے اللہ ظاہر میں تو میں نے معافی مانگی ہے، اگر کسی نے دل سے معاف نہیں بھی کیا، اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اتنا اجر دیں کہ وہ راضی ہو جائیں اور مجھ سے ان کا وہ بوجھ دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو معاف بھی کروا دیں گے۔ انشاءاللہ ان باتوں کی پابندی کریں گے تو ان 10 دنوں کی محفلوں میں آپ اپنے دلوں کے اندر ایک نورانیت محسوس کریں گے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ، یہ پکی باتیں ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، نیک محفلوں میں بیٹھیں اور پھر دل میں پھر نور نہ آئے تو کب آئے گا بھائی؟ اس لیے یقینی بات ہے کہ دل میں کیفیت بدلے گی۔ ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا کہ پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوا کرتی تھی، پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوتی تھیں، جس حسی کرامات لوگ دیکھتے تھے کہ خلاف معمول کوئی چیز ہو جاتی تھی، ان کو کرامات کہا جاتا ہے۔ تو مادی کرامات زیادہ ہوتی تھی، اور آج کے دور میں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی عام ہو گئی کہ مانوی کرامات بہت عام ہو گئی ہیں۔ مانوی کرامات کن کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل کی دنیا جلدی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے، کوئی اس گناہ سے توبہ کرے گا، کوئی اس گناہ سے توبہ کرے گا، کسی کی زندگی میں سنت زندہ ہو جائے گی، کسی کی زندگی میں کوئی اور سنت زندہ ہو جائے گی۔ یہ دلوں کا بدلنا یہ مانوی کرامات کہلاتی ہیں، اور یہ علامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی۔ اس لیے آپ یہاں پر ان چیزوں کے طلبگار ہو کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدلیں، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ بھر دیں۔ جب ان نعمتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو رب کریم ہمارے لیے معاملے کو آسان فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک بات اکابر کی زندگیوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک گزر جاتا تو رمضان میں جو اعمال کیے ان کی قبولیت کے لیے باقی 6 مہینوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ 6 مہینے آنے کا انتظار، اس کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو جو اعمال کرتے تھے باقی 6 مہینے ان اعمال کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں، اس کو یوں پڑھنا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔ تو روزے دار کو روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اپنے رب کا وصل نصیب ہوتا ہے، اپنے رب کی لقاء نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت وفرحۃ عند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس دن ہوگی جب یہ رحمان کے ساتھ ملے گا کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر اس کا استقبال فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے اور پھر اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید پڑھتے دیکھتے ہیں تو ملائکہ کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ آپ کے بندوں نے آپ کے لیے روزے رکھے، اب یہ مزدور ہیں، ان کو مزدوری عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر، اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے رمضان المبارک کی عبادتوں سے مجھے راضی کیا اور میں آج تم سے راضی ہو گیا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر سلو کر لے۔ انہوں نے جو مجھے گناہوں کے ذریعے ناراض کیا وہ میرے پاس آ جائیں، میں ناراضگی معاف کر دوں گا اور اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں گا۔
چنانچہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میں ان بندوں سے راضی اور یہ بندے مجھ سے راضی، آپس میں صلح کا مہینہ، اس لیے اس کو عظیم مہینہ کہا گیا۔ لہذا اس مہینے میں شیطان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور شیطان کی سالوں کی محنت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے پیچھے چلنے والے بندوں کو اپنی طرف کھینچ کر رحمان کے راستے پہ چلنے والے بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر بھی رحمت فرمائے اور ہم عاجز مسکینوں کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لیں، اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرما دیں، اور ہماری باتیں اس قابل تو ہے نہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم جتنی تلاوتیں کریں، عبادتیں کریں، جو مرضی ذکر اذکار کریں، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ وہ بہت بلند ذات ہے، وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ یوں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے مشائخ نے دیکھو عجب اور تکبر کو توڑنے کے لیے کیسی اچھی مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ اسکول جائے نا پہلے دن اور اپنی تختی کے اوپر کچھ لکیریں لگا کے آ جائے اور آ کے دکھائے ابو میں نے تختی پہ لکھائی سیکھی ہے، اب اس نے ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوتا ہے، مگر اس کا والد اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو انعام دے دیتا ہے۔ اب وہ انعام خوش خطی کا نہیں ہوتا، وہ تو پڑھی بھی نہیں جاتی، وہ انعام حوصلہ افزائی کا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم رمضان مبارک کی جو بھی عبادتیں کریں گے یہ اس ٹیڑھی میڑھی لکھائی کے مطابق ہیں، رد کیے جانے کے قابل ہیں، مگر مہربان پروردگار اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہے، لہذا اسی ٹیڑھی میڑھی لکھائی پر بندوں کی حوصلہ افزائی کی